کوئی مولوی نہیں مانتا تھا جنازہ پڑھانے کے لیے، یا کوئی قبرستان میں جگہ نہیں ملتی تھی۔ پیدا ہوتے ساتھ ہی اگر پتہ چل جائے جی یہ ٹرانسجنڈر ہے، تو مجھے لگتا ہے ہماری پاپولیشن جو اتنی ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی پاپولیشن اتنی زیادہ ہے، وہ اب تک ہوتی نہ۔ آپ کے اٹھنے بیٹھنے پہ آوازیں کستے تھے، سیٹیاں مارتے تھے اور طرح طرح کے ناموں سے بلاتے تھے۔ آپ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، لوگ اپنی نماز چھوڑ کے آپ کو دیکھتے ہیں۔ خواجہ سرا مرد جو ہے جس کے اندر زیادہ علامات مردوں والی ہے، وہ ایک خواجہ سرا عورت سے شادی کر سکتا ہے، تو آئی ڈونٹ بلیو آن اٹ۔ جی، لاہور سے میں ہوں آصف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز۔ آج ہم بات کریں گے ٹرانسجنڈرز کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنیہ عباسی۔ ان سے ہم بات کریں گے، گفتگو کریں گے کہ ہماری سوسائٹی میں ٹرانسجنڈرز کے حوالے سے جو مختلف قسم کے لوگوں کے خیالات ہیں، مختلف قسم کی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جنازے کے حوالے سے بہت سی جو ہے وہ باتیں کی جاتی کہ جی دیوار توڑ کر جنازہ پڑھایا جاتا ہے، یا وہ رات کے وقت لے کر جاتے ہیں چھپا کے۔ یہ کیا حقیقت ہے اس کی، ذرا کھل کر بتائیے گا۔ یہ بہت پرانی باتیں ہیں، اور یہ ہم نے بھی اپنے بڑوں سے سنی ہوئی تھی کہ پہلے اس طرح سے ہوتا تھا کہ کوئی مولوی نہیں مانتا تھا جنازہ پڑھانے کے لیے، یا کوئی قبرستان میں جگہ نہیں ملتی تھی۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اب تک اس طرح کا کوئی واقعہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے۔ جتنے بھی ہماری کمیونٹی میں سے ڈیتھ ہوئی ہیں، جس طرح ہر مسلمان کا نماز جنازہ پڑھایا جاتا ہے، ویسے ہی نماز جنازہ پڑھا کے اور ان کو قبرستان میں دفنا دیا جاتا ہے۔ جب آپ پیدا ہوئی تو آپ کی فیملی نے، آپ کے پیرنٹس نے کیا بتایا کہ ان کا رد عمل کیا تھا، اور آپ کے رشتہ دار جو تھے، خاندان کے لوگ، ان کا؟ اس وقت میری فیملی کو یہی پتا تھا جی یہ آپ کے گھر جی بیٹا پیدا ہوا ہے۔ پیدا ہوتے ساتھ ہی اگر پتہ چل جائے جی یہ ٹرانسجنڈر ہے، تو مجھے لگتا ہے ہماری پاپولیشن جو اتنی ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی پاپولیشن اتنی زیادہ ہے، وہ اب تک ہوتی نہ، ان کو مار دیا جاتا، چھپا دیا جاتا۔ جو میرا اسکول تھا، شروع سے میری اسکولنگ جو تھی وہ کو ایجوکیشن تھی۔ اس کے بعد کالج میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا، کیونکہ کالج مجھے بوائز کالج ہی جانا پڑا تھا۔ کالج میں کوئی لڑکا ذرا اچھی شکل و صورت کا ہو تو اسے بڑا مذاق کرتے ہیں لڑکے، تو آپ کے ساتھ تھا، آپ کے کالج فیلوز کا رویہ کیسا ہوتا تھا، کیا مذاق کرتے تھے؟ یہ آبویسلی کہ لوگ چھیڑتے تھے، آپ کے چلنے پہ آوازیں کستے تھے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے پہ آوازیں کستے تھے، سیٹیاں مارتے تھے اور طرح طرح کے ناموں سے بلاتے تھے۔ اور وہ تو ایک الگ بات ہوتی تھی، اپنے گھر سے نکل کے کالج تک پہنچنے میں جو سارا ڈرامہ دیکھنا پڑتا تھا، وہ ایک الگ چیز ہوتی تھی۔ میں یونیورسٹی کا نام نہیں لینا چاہوں گی، لیکن میں بتاؤں گی کہ ادھر کے جو ایچ او ڈی تھے، جو یونیورسٹی کے ایچ او ڈی تھے، ان کو مجھ سے کوئی خاصا مسئلہ تھا۔ ایگزامینیشن ہال میں بی بی آنرس کر رہی تھی، فرسٹ سیمسٹر تھا اور میرے فائنل ایگزامس تھے۔ تو جب میں اپنے ایگزامینیشن ہال میں تھی تو میں نے ایک اسٹولر ویئر کیا ہوا تھا، تو ایچ او ڈی نے وہاں پہ آ کے ایگزامینیشن ہال میں وہ میرے گلے سے اسٹولر کھینچا، جس کی وجہ سے مجھے گلے پہ چوٹ بھی لگی، اور انہوں نے اونچی اونچی سب کے سامنے بہت عجیب و غریب سی باتیں کی، جس کی وجہ سے میں ایموشنلی بہت ڈاؤن ہو گئی تھی، میرا مورال ڈاؤن ہو گیا تھا، اور 6 months تک میں نے اپنے آپ کو گراؤنڈڈ کر دیا تھا۔ جتنی بھی میری ٹرانس فرینڈز ہیں، یا جتنی بھی میری بہنیں ہیں میری کمیونٹی سے، ان سب لوگوں نے جو ایجوکیشن حاصل کی ہے، وہ ان کو اپنے آپ کو کلازٹ میں ڈال کے لڑکوں والے کپڑے پہن کے ہی کرنی پڑی ہے، ورنہ آئی تھنک سو بالکل ہی ہماری کمیونٹی میں لوگ زیرو ہوتے ہیں ایجوکیشن کی۔ کیونکہ میں ان سارے رستوں کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتی تھی جن کے تھرو مجھے ایزی منی ملنا شروع ہو جائے اور میں اپنی فیملی سے ہٹ کے سائڈ پہ ہو جاؤں۔ میں ابھی بھی اپنی فیملی میں جاتی ہوں، میرے فادر ماشاءاللہ بہت سپورٹیو ہیں، میرے بہن بھائی بہت سپورٹیو ہیں، میری امی تھوڑی سی مجھ سے ناراض ہیں۔ آپ لوگ بھی مجالس کا اہتمام کرتے ہیں اور رمضان المبارک کے دوران تراویح وغیرہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مسجد میں؟ ہاں جی بالکل، میری کمیونٹی سے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ 5 وقت کے نمازی ہیں۔ ایک فوبیا ہے، ایک ڈر ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ جو ملا حضرات ہیں اور جو مسجد کی کمیونٹی ہوتی ہے، وہ اسپیشلی آپ کو ٹارگٹ کرتی ہے، ایسے نہیں پہننا، ویسے نہیں پہننا، یہ نہیں کرنا۔ تو وہ ایک فوبیا ہے ہماری کمیونٹی میں اس چیز کا۔ اب بہت ساری نئی بچیوں کے اندر تو ہے کہ وہ لوگ مسجد جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ میں 3 سال پہلے تک مسجد جاتی تھی، میں جمعے کی نماز ادا کرتی تھی، لیکن لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، لوگ اپنی نماز چھوڑ کے آپ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ سجدہ قبول تو اللہ پاک کی ذات نے کرنا ہے، لوگ تو صرف باتیں کرتے ہیں، جج کرتے ہیں۔ بچیاں جو ڈانسنگ گرلز ہیں وہ شادیوں پہ جاتی ہیں، سردی میں، دھند میں، گرمی میں، لوگ پتہ نہیں کیسے ہیں، انہوں نے مطلب شراب پی ہوئی ہے، کبھی مارتے ہیں، کبھی اٹھا کے پھینکتے ہیں، کبھی کس طرح کا سلوک کرتے ہیں، پھر ڈکیتی ہوتی ہے ان کے ساتھ رستوں میں۔ ان کے اتنے مسئلے ہیں کہ کبھی کسی نے ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے ابھی تک دیکھنے میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جہاں پہ ٹرانسجنڈر کی شادی ہوئی ہو آپس میں؟ نہیں بالکل بھی نہیں، میں تو اس چیز پہ خود بلیو نہیں کرتی۔
شادی کا حق اگر ہم دیکھیں تو ہر انسان کو ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے اپنی مرضی سے، لیکن آبویسلی آپ کو پتہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور یہ ساری چیزیں، اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ خواجہ سرا مرد جو ہے جس کے اندر زیادہ علامات مردوں والی ہے، وہ ایک خواجہ سرا عورت سے شادی کر سکتا ہے. تو آئی ڈونٹ بلیو آن اٹ، کیونکہ شادی آپ کی اپنی اٹریکشن سے ہے، آپ کی اپنی مرضی سے ہے، جو آپ کو پسند ہے، جیسے آپ کو پسند ہے آپ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہیں گے. لیکن آپ نے ان کی گفتگو سن ان کا کہنا یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے جو مختلف کہانیاں ان سے جوڑی جاتی ہیں یا ان کے متعلق جو ایک سوچ ہے وہ صدیوں کا اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک سوچ کا فرمایا، اور یہ سوچ جو ہے وہ چند مہینوں میں، چند سالوں میں، یہ چند لوگ نہیں بدل سکتے. سوچ تبدیلی آ رہی ہے اس میں، لیکن اس میں کتنا وقت لگے گا، کتنے سال لگیں گے، یہ کہنا ابھی جو ہے وہ قبل از وقت ہے.